بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ دو تین خبریں بہت ہی اچھی، ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے انتہائی اچھی، لیکن امریکہ اور بھارت کے لیے تو بالکل ہی اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ بھارت کے لیے، کیونکہ بھارت کو ہر طرف سے جواب مل رہا ہے اور امریکہ کو اب چائنا مسلسل چیلنج کر رہا ہے۔ نہ صرف چائنا بلکہ روس، اور چائنا تو بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ایگریسولی وہ کر رہا ہے چیلنج، اور یہاں تک کہ اب چائنا جو کہ بالکل کول اینڈ کام، ان کی پالیسی، ان کا مزاج ہی نہیں ہے چائنا کا کہ وہ کوئی بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ کریٹ کریں یا بہت زیادہ بیان بازی کریں، لیکن اب چائنا کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور چائنا کی جو خارجہ پالیسی ہے، سفارتکاری ہے، وہ بھی جارحانہ ہو گئی ہے، ایگریسو ہے اس میں، اور اب وہ فرنٹ فٹ پہ بہت واضح طور پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، سب کو وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ یہ تو آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ تقریبات، اور اس میں چین کے صدر نے جس طریقے سے امریکہ اور عالمی طاقتوں کو اور بڑے بڑے ملکوں کو نام لے کے اور نام لیے بغیر یہ کہا کہ اب چائنا کے بارے میں وہ سوچ سمجھ کر ذرا اظہار خیال کریں، سوچ سمجھ کر تنقید کریں، کیونکہ چائنا اب عالمی طاقتوں کو اور عالمی افواج کو شکست دینے کے قابل ہے، اور وہ شکست دے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے تمام تر الزامات بھی مسترد کیے۔ بہت ہی ان شارٹ آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو تھی چین کے صدر کی یہ تقریر، وہ پوری دنیا کو ایک میسیج تھا، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ تقریبات، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو چینی سسٹم ہے، چین کا پولیٹیکل سسٹم، چین کا معاشی نظام، یہ متبادل ہے اور یہی سروائیو کرے گا، اور اب چائنا کے پاس اتنی فوجی طاقت آ چکی ہے کہ وہ عالمی افواج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی ریزن وہ امریکہ کو بھی سنا رہے تھے، برطانیہ کو بھی، اور یورپ کے ان ممالک کو بھی جو اس وقت امریکہ کے کٹ پتلی حکمران بنے ہوئے ہیں۔ اب اگلا ذرا سنیے جی، پہلے ذرا چین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، بھارت کی طرف بھی آتا ہوں۔ چین کے بارے میں امریکہ کی تشویش ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اب یہ رپورٹ اگین کہوں گا ہماری نہیں، واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ ہے، اور واشنگٹن پوسٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، نیو یارک ٹائمز کی خبر چھپے، واشنگٹن پوسٹ میں چھپے، وہ کہاں سے چھلنی ہو کے آتی ہے تب یہ خبر شائع ہوتی ہے۔ اس کے مطابق جی، چین کے جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری، اور چین جس طریقے سے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ کر رہا ہے، یہ امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور امریکہ اگر چائنا کو نہ روکا گیا تو امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہوگی اور چین ہمیں کھا جائے گا۔ یہ ہے اطلاعات۔ کیا ہیں اطلاعات؟ یہ ہیں کچھ تصویریں لی گئی ہیں جی، اور سیٹلائٹ کے ذریعے، کچھ ہیومن انٹیلیجنس ہے امریکہ کی، اور اس میں یہ ساری چیزیں ان شواہد کی بنیاد پہ یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے کہ چین بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے 100 سے زیادہ زیر زمین گودام تعمیر کر رہا ہے۔ اب بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل کا مطلب کیا ہے؟ جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی چائنا ایشیا میں ہے تو بر اعظم امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے، یورپ کو ہٹ کر سکتا ہے، افریقہ کو ہٹ کر سکتا ہے، جاپان کو کر سکتا ہے، یہ دوسرے بر اعظموں تک بھی ایسے میزائل اس کے پاس ہیں جو کہ دوسرے بر اعظموں تک بھی جا سکتے ہیں، اور ایسے میزائلوں کے ذخیرے کے لیے زیر زمین 100 سے زیادہ گودام تعمیر کر رہا ہے۔ اور ان بیلسٹک بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کو جی ICBM کے کا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ پروگرام بڑی تیزی سے توسیع پذیر ہے اور یہ خطرناک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی فوجی قوت کے طور پہ
سامنے آنے والا ہے۔ اب یہ رپورٹ شائع ہوئے اور جگہ بھی بتائی گئی کہ یہ چین کا شمال مغربی شہر ہے جی، جہاں پہ صحرا میں یہ بین البر اعظمی میزائل جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے سٹور کرنے کے لیے یہ گودام بنائے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ تصاویر حاصل کی گئیں۔ کیلیفورنیا کے جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق ادارے کے ایک اہم ترین عہدیدار نے یہ کہا کہ یہ خطرناک رجحان ہے۔ اس کے بعد پھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میدان میں اترے اور انہوں نے کہا کہ یہ تعمیرات تشویشناک ہیں اور چینی حکومت کی نیت پر بھی ہمیں شک ہے کہ ان کے عزائم خطرناک ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں بلکہ ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں اور جوہری خطرات اس سے بڑھ رہے ہیں، جوہری خطرات بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جی یہ ایسے خفیہ گودام ہیں جس کو ظاہر نہیں کیا گیا، یہ بھی امریکہ کہہ رہا ہے اور ظاہر ہے جی کس نے کرنے ہیں۔ اور 350 جوہری ہتھیار تھے چائنا کے پاس، چائنا کے پاس 350 جوہری ہتھیار ہیں اور اس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی اسی رپورٹ کا حصہ ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اور اب امریکنز جو ہیں وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس ہیں، خفیہ رپورٹس ہیں، اگر ان خفیہ رپورٹس کو اور ان تیاریوں کو پھر ذرا ادھر بھی آ جائیں آپ، جو انڈیا کے ساتھ چائنا نے کیا اور جو ادھر پیش قدمی کی اس سے بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ساتھ ہی سی پیک بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ جو کہ 130 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، چائنا کا جو تجارتی روٹ اور ایک دوسرے کو معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے، تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے سرمایہ کاری میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ بھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری تیاریاں دیکھیں، امریکی ادارے یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جو بیجنگ میں 7 سالہ تقریبات تھیں کمیونسٹ پارٹی کی، تو اس میں جو خطاب تھا چین کے صدر کا، اس کا نوٹس لینا چاہیے بائیڈن انتظامیہ کا، بائیڈن انتظامیہ کو، اور بائیڈن انتظامیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو ایک کھلی دھمکی تصور کیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب امریکہ کی اور چائنا کی۔ اب ذرا ایک اور بھی افتاد آن پڑی ہے امریکہ پہ، ایک اور افتادی آن پڑی ہے کہ پہلے تو باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ محفوظ نہیں تھے امریکی کمپنیوں سے، لیکن اب امریکہ پر بار بار سائبر حملے ہو رہے ہیں اور ان سائبر حملوں کے ذریعے ان سائبر حملے جو ہیں ان کو روک نہیں پا رہے، نہ صرف روک نہیں پا رہے بلکہ تاوان دیا جا رہا ہے۔ امریکی کمپنیاں تاوان دے رہی ہیں اور امریکہ کے سرکاری ادارے جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں، نہ تو وہ ان حملوں کو روک پا رہے ہیں اور نہ ہی تاوان وصول کرنے والوں کو پکڑ پا رہے ہیں، اور نہ ہی تاوان ادا کیے بغیر ان کا کوئی ان کے پاس علاج ہے۔ یہ رینسم لیا جاتا ہے جی وہ، اور اس کے پہلے جو حملہ ہوا تھا اس میں روسی گروپ تھا، رشین تھا جی، رشین گروپ تھا، اس نے وصول کیا تھا۔ اور اب ایک تازہ ترین سائبر سیکورٹی کی ایک کمپنی ہنٹرس لیب کا آیا جی ڈیٹیلز آئی ہیں کہ ہیکرز نے اپنے سافٹ ویئر سے آئی ٹی کمپنی کاسیا کو جمعے کے روز نشانہ بنایا اور اس کے بعد کاسیا کے کارپوریٹ نیٹ ورک کو استعمال کرنے والی تمام کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا اور اس کی وجہ سے 200 امریکی تجارتی کمپنیاں متاثر ہوئیں۔ اور تازہ ترین حملے کا مقصد انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیوں کو غیر مستحکم کرنا ہے، اور اس حملے کے پیچھے غالباً وہ کہتے ہیں کہ ریول نامی اسی روسی گروہ کا ہاتھ ہے جس نے ایف بی آئی کے مطابق امریکی کمپنی جی ایس میٹس پر بھی حملہ کیا تھا اور مجبوراً $11 ملین زر تاوان
کے طور پہ ادا کرنا پڑا تھا، $11 ملین۔ تو یہ چیزیں اب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپلائی چین پر بھی بہت بڑا اور تباہ کن حملہ ہے جی، اور چونکہ کاسیا بڑی کمپنیوں سے لے کر چھوٹی کمپنیوں تک سب کو آئی ٹی خدمات فراہم کرتی ہے، اس لیے یہ اس سے بھی پچھلا جو حملہ ہوا تھا اس سے بھی بڑا حملہ ہے، اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن وہ تحقیقات آپ کو پتہ ہے پہلے بھی تاوان دینا پڑا اور اب بھی دینا پڑا۔ امریکی سائبر سیکورٹی اور انفراسٹرکچر سیکورٹی ایجنسی CISA نے اس کا سافٹ ویئر استعمال کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تدارک کی کوشش کی، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور امریکی محکمہ خزانہ اور کامرس پر بھی بڑے حملے ہو چکے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور امریکی توانائی جو ہے محکمہ توانائی اس پہ بھی سائبر حملے ہو چکے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال، اور سلامتی کونسل کے متعدد اراکین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سائبر کرائم اور بالخصوص رینسم ویئر جو ہے یہ ایک مستقل مصیبت بن چکی ہے اور اس کا کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اور یہ پہلے صرف سائبر حملے ہوتے تھے، اسرائیل اور امریکہ کرتا تھا، اب امریکہ پہ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال امریکہ کی سیکورٹی اور سپرمیسی کی۔ اب آتے ہیں ذرا دوست ملک امریکہ کا، دوست تو نہیں کہنا چاہیے، بغل بچہ، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں بڑی مزے کی خبر ہے جی، اور وہ خبر یہ ہے کہ بہت کوشش کی افغان طالبان سے رابطہ کرنے کی، ملاقات کرنے کی، ملا غنی برادر سے ملاقات کرنے کی انڈین وزیر خارجہ نے اور انڈین ڈپلومیٹس نے نچلے لیول پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو جائے افغان طالبان کے ساتھ، دوحہ میں بھی اور افغانستان میں بھی، لیکن اس 2 دفعہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ دوحہ بھی گئے، لیکن ہم نے جو آپ کو خبر دی تھی اور پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ افغان طالبان کی انڈیا کے وزیر خارجہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی سے بھی نہیں ہوئی، پھر انڈیا نے ایک اور کوشش کی کہ انڈر کور کچھ صحافی بھیجے کہ صحافیوں کی ایک ٹیم ملنا چاہتی ہے افغان طالبان کے ساتھ، وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی، اور پاکستان کے پاس یہ کنفرم رپورٹ تھی، لیکن یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی اور ڈس انفارمیشن دانستہ پھیلائی گئی کہ جناب ملاقات ہو گئی ہے، خفیہ رکھا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد تھا کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان شکوک و شبہات پھیلیں، افغان قیادت کے درمیان شکوک پیدا ہوں اور کوئی غلطی ہو، لیکن ہوا یہ کہ ہماری اطلاعات جو تھیں وہ اب پھر افغان طالبان نے بھی اس کی تردید کر دی تھی سختی سے، ان کے ترجمان نے بھی، کہ کسی لیول پہ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب بھارت خود اب آ گیا ہے جناب، جب اس نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، وہ والی بات، تو اب جے شنکر نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، افغان طالبان کے ساتھ ہمارے رابطے نہیں ہوئے، اور بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ارندم باگچی، انہوں نے ہفتہ روزہ بریفنگ دلی میں ہوئی اور اس میں واضح طور پہ کہا کہ انڈین وزیر خارجہ نے طالبان رہنماؤں سے کوئی ملاقات نہیں کی، اور یہ کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے طالبان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے میڈیا میں بعض رپورٹیں دیکھیں، لیکن میں واضح طور پر ان دعووں کی تردید کرتا ہوں کہ وزیر خارجہ جے شنکر نے کسی طالبان رہنما سے کوئی ملاقات کی، اس طرح کی خبریں جھوٹی اور شر انگیز ہیں، یہ کہا جا رہا ہے جی۔ اب اس طرح سے آ رہے ہیں کہ جھوٹی بھی ہیں، شر انگیز بھی ہیں۔ اب یہ اتنا عرصے بعد انہوں نے کیوں سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا عرصے بعد کیوں سٹیٹمنٹ آئی جی۔
کیونکہ یہ خبریں تو آ رہی ہیں پچھلے 3 ہفتے سے 4 ہفتے سے آ رہی ہیں، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا جی، 4 ہفتوں سے یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں، لیکن دلی خاموش تھا، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ مکمل طور پہ خاموش، انڈیا کی ملٹری قیادت خاموش، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کوششیں ہو رہی تھیں اور امید پیدا کی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے، اور یہاں تک کہ قطر کے بھی ایک سینئر ڈپلومیٹ نے یہ بات کر دی تھی کہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور بات چیت کا امکان موجود ہے۔ یہ انڈیا نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں کامیاب ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے یہ خبریں جھوٹی ہیں، شرانگیزی پر مبنی ہیں، اور اس کی وجہ سمپل ہے جی، ایک ہی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ پہلے بھرپور کوشش کی گئی، منت سماجت کی گئی، انتہائی سینئر سفارتکار جو ہیں وہ کابل بھی گئے اور اس کے بعد دوحہ بھی گئے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے انڈیا کی کہ طالبان اب ان کو نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کرنی تو 2 نمبری ہے، اور سیدھے بات تو کرنی نہیں، کوئی 30 ارب ڈالر ہے یا 3-4 ارب ڈالر ہے، یہ سرمایہ کاری ہے ادھر، پلس بہت سارے ان کے اپنے مفادات ہیں، اور پھر ڈیپ پاکٹس ہیں افغانستان میں انڈیا کی، جن کو وہ لک آفٹر کرنا چاہ رہا ہے اور پراکسی بننا چاہ رہا ہے۔ تو اسی لیے افغان طالبان زیرو ٹالرنس ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر بھی، یہ بھی اعزاز حاصل رہا، ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا چلتے چلتے کہ یہ جو ہوا تھا جی، جموں ایئرپورٹ انڈین فضائیہ کے اسٹیشن پر ایک 2 نمبر ڈرون حملہ ہوا تھا، اس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بپن راوت اور ایئر چیف ان کے درمیان معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بلکہ بپن راوت کی اپائنٹمنٹ کو ہی انڈین فورسز جو ہیں، آرمی، فضائیہ، نیوی، وہ تسلیم بھی نہیں کر رہی، تینوں مسلح افواج جو ہیں انڈیا کی، وہ بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس کے طور پہ مان ہی نہیں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ریکروٹمنٹ ہے، اور یہ بی جے پی کا ایک نمائندے کے طور پہ وہ کام کر رہا ہے، اور فوج میں کسی سیاسی جماعت کا لیڈر کے طور پہ فوج کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو یہ اس وقت، اور اب جناب یہ ساری باتیں انڈین میڈیا میں بھی آ گئی ہیں، ہم نے آپ کو 2 ہفتے پہلے، 2.5 ہفتے پہلے یہ خبر دی تھی، اب وہ انڈین میڈیا کی زینت بن چکی ہیں، اور بپن راوت ایئر چیف کی لڑائی اور مسلح افواج کے اختلافات وہ کھل کر اب انڈین میڈیا میں آ چکے ہیں، اور وہ بپن راوت پہ کر رہے ہیں جناب، اس کو سیاسی تقرری کہہ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی، رافیل طیارے خریدے تھے، اس کی بھی انویسٹیگیشن فرانس میں شروع ہو گئی ہے، امبیزلمنٹ کی، کک بیکس کی، اور فرانس میں اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ڈیل کی گئی اس میں کک بیکس اور مال بٹورا گیا، اور وہ دونوں طرف، فرانس میں بھی اور انڈیا میں بھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرانس اور انڈیا، یا فرانس کے قیادت اور انڈین قیادت آج کل بالکل ہوا بھی کیوں نہیں گزرتی، اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یکجان 2 قالب بنے ہوئے ہیں، ہر فورم پہ ایک دوسرے کا دم چھلا بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مال بنا رہے ہیں دونوں ملکوں کی قیادتیں، تو اب اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں جناب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔